أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے ہمارے لیے جو کتاب بھیجا ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ہفتے ہم سیکھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اسی سورہ میں اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میں نے نازل کیا اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ نے جو ہمارے لیے برکت بنا کر بھیجا ہے، تو اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب ہماری زندگی میں برکتیں لاتا ہے. اور سب سے بہترین اور سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت اور نور عطا کرتا ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم اس کتاب کے قریب آئے. اللہ کی ان آیتوں پہ غور و فکر کر رہے، اللہ کی نشانیاں جو اللہ نے کائنات میں رکھی ہے، اس قدرت کی نشانی پہ ہم غور و فکر کریں. بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو، جو اپنی صلاحیت کو، جو اپنے وقت کو اس کتاب کو سیکھنے اور سمجھنے میں لگاتا ہے. آج کا سبق آیت نمبر 95 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون. ان اللہ، بے شک اللہ، فالق چیرنے والا ہے، الحب دانے کو، والنوى اور گٹلی. بے شک اللہ چیرنے والا ہے دانے اور گٹلی. یخرج الحی، وہ نکالتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، من المیتی مردے سے، ومخرج المیت من الحی اور زندے سے مردہ نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا توفکون، بس تم کہاں بہکے جا رہے ہو. اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید، اور یہ سورہ جو ہے توحید کے موضوع کو، سبجیکٹ میٹر آف توحید کو بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک طریقے سے ہر آیت میں وہ اس کو پیش کرتا ہے. اس پیسج میں توحید کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، جو موضوع ہے، اس کو بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت شاندار طریقے سے اس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی جو کائنات ہے، جس میں اللہ نے بہت سی خوبصورت چیزیں بنائے ہیں، انہی کریشن میں، انہی خوبصورت چیز میں پلانٹ لائف، دا بیوٹی آف پلانٹ کہ جو نباتات ہے، اس کی خوبصورتی کو اللہ بیان کیا ہے، اور اس خوبصورتی کے ذریعے سے اللہ توحید کی وضاحت ان آیتوں میں کرتا ہے. جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ اللہ کی توحید کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو واضح کیا گیا ہے. کہ اللہ یہاں پہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو فالق مطلب جو چیرنے والا ہے. اللہ از دا ون ہو سپلٹس. کس چیز کو وہ چیرنے والا ہے؟ الحب والنوى، دانا اور گٹلی کو چیرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ دانے اور گٹلی کا پھٹنا، اس کو چیرنا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو ہم چاہے کتنی کوشش کر لیں، ہم اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. جو دانا ہے اور جو گٹلی ہے، وہ کس طرح سے اللہ اس کو پھاڑتا ہے، اور اس دانے یا اس گٹلی سے ایک درخت اگتا ہے، ایک درخت بڑھتا ہے.
اس دانے کا ایک حصہ جو ہے وہ زمین کے اوپر آتا ہے، اور جو دانے کے زمین کے نیچے جو رہتا ہے وہ بھی اس دانے میں سے ہی نکلتا ہے۔ زمین کے اوپر جو تنا اگتا ہے، پھر اس سے شاخیں آتی ہے، پھر اس درخت پہ پتے آتے ہیں، پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، تو یہ ساری چیز جب وہ دانہ جب درخت بنتا ہے تو اس دانے کے اندر یہ درخت بننے کی جو صلاحیت ہے، جو پوٹینشیل کیپیسٹی ہے، اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ اب کس نے اس دانے کے اندر یہ درخت کی یہ پودے کی اگنے کی جو صلاحیت ہے وہ کس نے اس دانے کے اندر ڈالی ہے؟ وہی ہے اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جو اس دانے کو اور اس گٹلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے پھر وہ درخت اگتا ہے۔ اس آیت میں جن دو چیزوں کا جو ذکر ہوا ہے وہ حب اور نوا، وہ دانہ اور گٹلی، جو نباتات کی جو قسم ہے، دو ویجیٹیبل کنگڈم، دا ٹو ٹائپس ان دا ویجیٹیبل کنگڈم جو ہوتا ہے، یہ پوری نباتات کی دو اہم قسمیں ہوتی ہے کہ اللہ دانے کو کیا کرتا ہے؟ پھاڑتا ہے۔ اور جو بوٹانسٹ ہے وہ اس آیت میں ان لفظ کے ذریعے سے اس پہ اگر غور و فکر کریں گے تو یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اللہ نے جو دو قسم کی صرف نباتات کا ذکر کیا ہے، تو جو دانہ ہے اٹ انکلوڈس وہ سارے جو اناج ہے جیسے گندم، جو، چاول، باجرہ، یہ ساری چیزیں از انکلوڈڈ ان ہب، اور کچھ اور جس کو بوٹانسٹ مونوکوٹلیڈنز یا مونوکوٹس کہتے ہیں، اور یہ ساری چیز میں وہ چیزیں بھی شامل ہے جیسے پیز، بینز، گرامز، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے، اور گٹلی کو پھاڑتا ہے۔ اور اس میں یہ جو یہاں پہ جو اس دوسرے قسم کا جو نباتات کا ذکر ہے یہ مونوکوٹ ہے، جس طرح سے کہ عرب کے اندر سب سے مشہور جو چیز وہاں اگتا ہے وہ کھجور ہے، یہ ان کا خوراک بھی ہے، یہ ان کے لیے ایک فروٹ بھی ہے، یہ ان کے لیے کوئی اس کھجور کے جھاڑ سے ان کو جو مختلف فائدے ہوتے ہیں، چاہے اس کا تنا ہو، چاہے اس کا پتا ہو، چاہے اس کا پھل ہو، ہر چیز اس درخت کی ان کے لیے فائدے مند ہے۔ یہ کسی شخص کے عرب کے اندر یہ کسی شخص کے پاس کھجور کے درخت یا کھجور کا باغیچہ ہونا، یہ ان کے لیے ایک مالدار شخص کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے، اللہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس دانے کو اور اس گٹلی کو کیا کرتا ہے؟ وہ پھاڑتا ہے۔ تو جو دانہ ہوتا ہے، جو سیڈ ہوتا ہے، جب وہ سپلٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ زمین کے اوپر آتا ہے اور ایک حصہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ جو زمین کے اوپر آنے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں وہ سٹیم، برانچز، لیوز، اس کے پھل، فروٹ، یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور جو زمین کے اندر ہوتا ہے، جو اس کی the roots of the tree جو زمین کے نیچے ہوتا ہے، اللہ اس کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ زمین سے، اس مٹی سے وہ ساری چیزوں کو ایبزارب کرے کہ جو اس پلانٹ کے لیے، اس کو جینے کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے جو چیز اس کو فائدہ مند ہے، وہ اللہ اس جڑ کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکے۔ نہ صرف کہ اللہ اس دانے کو اور گٹلی کو پھاڑتا ہے، بلکہ وہ زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالنے والا ہے۔ اس پوری کائنات کو، اس کائنات میں رہنے والی ہر چیز کو، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ تھنگ ہے، ہر چیز کو اللہ نے اوریجنیٹ کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کیسے اللہ نے کیا ہے، کیسے اللہ نے جان ڈالا ہے، ہاؤ ڈڈ ہی کریٹ دا لیونگ تھنگس، یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہر لمحہ ہم دیکھتے ہیں that in some way, in some form, life is created out of what is dead، کہ اللہ زندہ کرتا ہے کس سے؟ مردے سے۔ So life is created out of what is dead، جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، جو ذرات ہوتے ہیں، اللہ اس کو تبدیلی کرتا ہے، he transforms them into living cells۔ And the reverse also takes place، کہ اللہ جو جاندار ہے، جو living cells ہے، they become dead۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا یہ کوئی اور اوریجنیٹ نہیں کر سکتا ہے، زندگی اور حیات اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔
ہم چاہے اس کی کتنی کھوج کرنے کی کوشش کریں، ہم اس چیز کو حاصل، اس علم کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاؤ اللہ اوریجنیٹس، یہ زندگی جو ہے، حیات جو ہے، وہ آگے کس طرح سے بڑھتی ہے، کس طرح سے اللہ زندگی کو، ہاؤ ڈز ہی برنگ لائف انٹو ایگزسٹنس۔ ہماری ساری تحقیقات، ہماری ساری ڈسکوریز، وی اونلی ہیو دا اسمپشنس، وی اونلی ہیو دا تھیوریز، وی اونلی ہیو دا پرابیبلٹیز، امکانات ہے، بٹ حقیقت جو ہے، جو سائنٹسٹ بھی ہے، وہ اس بات کی وضاحت، اس بات کا ایکسپلینیشن وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہاؤ ڈڈ لائف ایوالو آن دس پلانٹ، آن دس یونیورس۔ اور ان کی ساری تحقیق، ان کی ساری کھوج میں وہ ایک اہم چیز کو بھلا بیٹھتے ہیں، اس بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ہے، جو اب وجود میں آیا ہے، یہ صرف اللہ کی وجہ سے ہے، کہ اللہ ہے جس نے یہ ساری چیز کو بنایا ہے۔ جب وہ اپنی کھوج یا ڈسکوری سے یہ نہیں سمجھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہاؤ ڈڈ لائف ایوالو، ہاؤ ڈڈ دس یونیورس کم، تو پھر ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، دے ایون ایکنالج دیٹ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ سم تھنگ سپر نیچرل ہیز براٹ دس انٹو ایگزسٹنس۔ یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر بہت گہرائی ہے کہ دیر از اے ڈیفینیٹ بیوٹی ان دس آیا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ کس طرح سے اللہ زندے اور مردے کا جو سلسلہ ہے، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ، دا سائیکل آف لائف اینڈ ڈیتھ، یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے اللہ زندگی اور موت، لائف اینڈ ڈیتھ کو ریپیٹ کرتا ہے۔ جو درخت ایک دانے سے نکل کے آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور قدرت رکھ سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے بیج، اس چھوٹے سے دانے سے ایک درخت اگتا ہے؟ یہ صرف اللہ کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔ جو کھانا ہم روز کھاتے ہیں، ایوری ڈے، کیا ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ یہ صرف اللہ کی قدرت نے اس کو بنایا ہے۔ اٹس اونلی دا پاور آف اللہ دیٹ کریٹڈ دا فوڈ۔ تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی ہے، تو پھر ہم اس کی عبادت کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم بار بار قرآن ہمیں یہ دکھاتا ہے، آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے قدرت کو بیان کرتا ہے، اور کہ اللہ کس طرح سے زندہ لائف، ہی برنگز لائف آؤٹ آف دا ڈیڈ، اور کس طرح سے مردے کو کیا ہے وہ زندہ کرتا ہے، اور زندے کو مردہ۔ یہ بار بار قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور یہ اس لیے وضاحت کرتا ہے ٹو شو دا وننس آف اللہ۔ تو یہ ساری چیز کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سے اس کی طاقت، اس کی قدرت، کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے بنانے والا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے who originates the process of life and death، یہ ہمیں بتاتا ہے اس نتیجے پہ that submission should be only to Allah alone۔ اور یہ ساری چیزیں جو قرآن بیان کرتا ہے کہ صرف اللہ کے آگے اس کی اطاعت کرنا ہے، یہ توحید کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور دا دین آف اسلام، ہمارا دین جو ہے، اٹ گیوز اس اے پراپر کانسیپٹ کہ ہمارا رب کون ہے، اور ہمیں اس کی اطاعت کیوں کرنی چاہیے، کیوں ہمیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پورا سورہ جس کا موضوع توحید ہے، ہر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ توحید کی وضاحت کتنے الگ الگ طریقے سے کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بتانے کے بعد کہ اللہ ہی ہے کہ جو اس دانے کو، جو اس گٹلی کو پھاڑتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اللہ یہ کام کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے اللہ؟ کہ جب زندگی اور موت پہ اللہ کا ہی اختیار ہے، تو ہم اپنی زندگی کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کیسے نہ چلے۔ تو یہ آیت جس کی شروعات، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوئی تھی کہ اللہ وہ ہے کہ جو زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، تو پھر اس آیت کا اختتام اللہ کرتا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بہکے جا رہے ہو، تم کس طرح سے بہکے جا رہے ہو؟ کہ جب زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، تو تم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیسے ٹھہراتے ہو؟ تم اللہ کو اپنا رب کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو، جب وہی ہے جو ہماری لائف کو سسٹین کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہر چیز پہ جب اس کا اختیار ہے، کل کائنات پہ ہر چیز کا اس کا اختیار ہے، تو پھر ہم اس کو اپنا رب کیسے نہ مانے؟ اللہ آگے فرماتا ہے فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. فالق الاصبع چیر کر چاک کر کے نکالنے والا ہے. کس کو؟ الاصبع صبح کو. وجعل اللیل اور اس نے بنایا ہے رات سکنن سکون کے لیے. والشمس اور سورج والقمر اور چاند حسبانا حساب کے لیے. ذالک یہ تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے تقدیر العزیز العلیم غالب اور علم والا ہے. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو رات کی تاریکی چاک کر صبح نکالنے والا ہے اور اس نے رات کے ذریعے کو سکون بنایا ہے اور سورج اور چاند کو اس کو حساب کے لیے بنایا ہے. یہ اندازہ ہے غالب علم والا ہے. یہ سورج چاند ستارے یہ ہم سے کتنی دور ہے لیکن ان کا اثر جو ہماری زندگی پہ ان کا اثر جو ہماری لائف آن ارتھ پر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دن اور رات ہوتا ہے. سورج اور چاند کے پریزنس سے ان کی موجودگی سے اللہ ہمیں اس دنیا میں ہی گیوز اس ڈے اینڈ نائٹ. وہی ہے جو اس دانے کو وہی ہے جو اس کھجور کی گٹلی کو کیا ہے پھاڑتا ہے اور وہی ہے کہ جو اس رات کو پھاڑ کر دن کو لاتا ہے. اور وہ رات کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ a period of time جب living things جو ہے وہ آرام کرتے ہیں. یہ وہ وقت اللہ نے بنایا ہے کہ رات کو سکون کا سبب سکون بنایا ہے. اور جو چاند سورج اللہ نے بنایا ہے the cycle of sun and moon یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دن اپنے وقت کا حساب معلوم کریں. اور یہ ساری چیزیں اتنی ایکوریسی سے ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند جو ہے وہ ہمیں حساب اس طرح سے دیتا ہے کہ ہم اپنے دن کے جو کیلکولیشنز ہے ہر دن کا جو کیلکولیشن ہے سورج کب نکلتا ہے کب وہ غروب ہوتا ہے اس کے ٹائمنگز ہم 1 سال پہلے سے اپنے کیلنڈر میں پرنٹ کر سکتے ہیں. اتنی ایکوریسی سے اللہ ان کو کیا ہے اس نظام کو چلاتا ہے. یہ ساری چیز کو کس کے قدرت میں ہے کس کے کنٹرول میں ہے اس کا علم کون رکھتا ہے؟ کیا اللہ نے یہ ساری چیزوں کو سورج چاند ستارے یہ ساری چیزوں کو بنا کر بس ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ اس کو اللہ کا ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول ہے. کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اس کے علم کے بغیر اس کی طاقت اور قدرت کے بغیر وہ نظام چل نہیں سکتا ہے. جس طرح سے اللہ اس گٹلی کو اس دانے کو پھاڑنے والا ہے اسی طرح سے اللہ اس رات کی جو اندھیرا ہے اس کو چاک کر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دن نکل آتا ہے. یہ دن اور رات کا آنا پلٹنا اور یہ جو رات کی جو خاموشی ہے یہ 2 اہم فینومینا 2 important phenomena ہے that has a direct effect on the plant and the life on earth. اللہ نے یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں سورج چاند ستارے اور یہ ہماری جو ارتھ اللہ نے بنایا ہے کس طرح سے وہ ریوالو کرتی ہے اپنی ایکسس پر کس طرح سے جو سورج اور چاند ان کا جو سائز ہے their distance between them and the earth جو سورج ہے اس کا ٹیمپریچر یہ ساری چیزیں کون تعین کرتا ہے کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہوتا ہے. اور اللہ ان ساری چیزوں پہ ہی ہیز فل کنٹرول آف آل دس. اور جو اللہ ان ساری چیزوں کا نظام چلاتا ہے کہ جب سورج اور چاند کی وجہ سے جو دن اور رات کا جو آلٹریشن ہوتا ہے اللہ یہ ساری چیز کو فلالیسلی اینڈ وداؤٹ اینی فالٹ اس کو چلاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں جو کائنات کی ہم دیکھتے ہیں جس سورج چاند ستارے جس کی وجہ سے ہمیں دن اور رات اس دنیا میں اس زمین پر ہم اس کو when we experience day and night اگر یہ کوئی اور طریقے سے ہوتا اگر اس میں کوئی کوآرڈینیشن کوئی ربط نہیں ہوتا اگر ان ساری چیزوں کو بنانے والا الگ الگ خدا ہوتا تو یہ سارا نظام جو ہم دیکھتے ہیں اتنی خوبصورتی سے جو اس دنیا میں چل رہا ہے اس کائنات میں چل رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. ہر چیز اس کائنات میں اللہ نے ہی ہیز میڈ اٹ وتھ کیلکولیشن ہی ہیز ڈٹرمنڈ اٹ ویری ایکوریٹلی تاکہ ہم اس سے اپنی زندگی آن دس لائف وی ہیو اے پلیزنٹ لائف آن دس ارتھ. اور یہ ساری چیزیں
یہ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ سورج کا اس کے وقت پہ نکلنا، چاند کا اور اس دا ڈسٹینس بٹوین دیم، دا ٹیمپریچر، یہ ساری چیزیں جس طرح سے ان کی بناوٹ ہے، جس طرح سے ان کا نظام ہے، یہ ساری چیز محض کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. آل آف دس کی ناٹ بی اے کوئنسیڈنس. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک قانون کے مطابق چل رہی ہے، ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے. کون ہے جس نے اس قانون کو بنایا ہے؟ کون ہے جو سارا نظام چلاتا ہے؟ all of these، یہ scientific logic theories، philosophical theories، all of this cannot give، اس کی وضاحت نہیں کر سکتے ہیں. they cannot give an explanation for the origin of life. کس طرح سے جو زندگی ہے، how the life begins، how the life develops، how the life progresses، کس طرح سے وہ جاری ہوتی ہے، بڑھتی ہے، کس طرح سے وہ برقرار رہتی ہے، اور بہت سی جو مطابقت ہے اس کائنات کی ہر چیز کے اندر. یہ ساری چیزیں کوئی محض اتفاق نہیں ہو سکتا ہے except that it happens by the will and determination of Allah. کس نے یہ ساری چیزوں کو وہ شکل، صورت، چاند کا شکل، سورج کی جو شکل ہے مختلف، یہ ساری چیزوں کو کس نے دیا ہے؟ Who has given everything the shape and form؟ کس نے ان ساری چیزوں کو گائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنے اس نظام کو فالو کرے، اپنے اس آربٹس میں، اس دائرے میں رہے. Everything happens in the universe to an established measure. اور یہ ساری چیزیں جو فینومینا ہم دیکھتے ہیں، یہ جو معجزانہ چیزیں ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سورج کا نکل کے آنا، چاند کا، یہ ساری چیزیں it doesn't happen just once. یہ ہر دن ہوتا ہے. جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، this phenomena of day and night، ہر دن یہ ہوتا ہے. تو کیا ہر دن یہ محض اتفاق سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی طاقت، اس کی مرضی اور اس کی قدرت سے ہوتا ہے. تو یہ سورہ کا جو موضوع توحید ہے، اللہ ہمیں اس کی کائنات کی ہر نشانی پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی بناوٹ میں، اس کے نظام میں ہم کیسے اس کا انکار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی ہے جو ان ساری چیزوں کو چلاتا ہے. ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پہ کوئی ایمان کیسے نہیں لا سکتا ہے؟ تو یہ ساری نشانیاں اللہ ہمیں اس لیے نہیں دکھاتا ہے that we will be convinced of the existence of Allah. یہ تو existence of Allah تو اللہ نے ہمارے فطرت کے اندر رکھا ہے. جو اس کو ڈینائی کرتا ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے، then he denies his own existence، وہ اپنے وجود کا ہی انکار کرتا ہے. اس لیے اللہ نے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو یہ کنونس کرے آف دی ایگزسٹنس آف اللہ. اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی عبادت کے لیے ان کو دعوت دے، اور اس کی عبادت کیسے کرے؟ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، جعل بنائے، لَكُمُ النُّجُومَ تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا تاکہ تم راستہ معلوم کرو، بِهَا ان سے، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اندھیرے میں اور خشکی میں، دریا میں تم ان سے کیا ہے؟ راستہ معلوم کرو. قد فصلنا الآیات، بے شک ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اللہ نے یہ جو سورج اور چاند کو صرف اس لیے نہیں بنایا ہے that they help us in calculating the time، لیکن اللہ ہمیں اس آیت میں فرماتا ہے کہ سورج اور چاند کو بنانے کا another reason is that وہ ہمیں صرف حساب میں نہیں بلکہ وہ ہمیں راستہ تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں. اور راستہ کہاں؟ زمین پر بھی اور سمندر میں بھی. یہ صرف کوئی پرانے یا قدیم اینشنٹ ٹائمز میں نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے راستے کو سمندر میں یا زمین پہ ستاروں کی اور سورج کی اور چاند کی the movements of these celestial bodies سے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ان کا راستہ تلاش کرنے کا طریقہ بھلے بدل سکتا ہے، لیکن جو قاعدہ ہے the rule remains the same. اور یہ قرآن کا جو آیت ہے، قرآن جو بیان کرتا ہے is valid at all times.
کہ ایون آفٹر کہ انسان نے اتنی ترقی کیا ہے، سائنٹیفک انوینشن ڈسکوریز ہوئے، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں that this Quranic statement is true کہ اللہ کے سورج اور چاند they help in finding the roots on the sea and in the sea and on the land. اور اس آیت کے اینڈ میں اللہ جب فرماتا ہے کہ اس نے یہ چاند، اس نے یہ ستاروں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے راستے کو، اندھیرے میں اپنے راستے تلاش کرو، خشکی میں اور سمندر میں. اور پھر اس آیت کا اینڈ ہوتا ہے قد فصلنا، کہ اللہ یہ ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، تاکہ ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں. تو یہاں اس چیز سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہ ستاروں کو، جو those who use the stars to find their roots, to find their ways in the sea, on the land، تو اللہ نے ان کو علم دیا ہے. So they use their knowledge. They use their knowledge to find the position, the orbits, the cycles. وہ اپنے راستہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے اس knowledge، اس علم کا استعمال کرتے ہیں. But they do not use their knowledge. اسی علم کو وہ اس چیز کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، اس حق تک پہنچنے کے لیے کہ to which these things point. اللہ نے جو انہیں علم دیا ہے، اس علم کی کھوج سے وہ اپنے راستے کو تو تلاش کرتے ہیں، لیکن ایک اہم چیز what they do not use their knowledge is to reach to the creator who created these things. تو جو اپنے علم کو ان ستاروں کے ذریعے سے اپنے راستے کو اندھیرے میں، زمین پر یا سمندر میں اپنے راستے کو تلاش کرنے کے لیے جو استعمال کرتا ہے، اور ان کو کیا ہے they use it to guide themselves but they do not receive the full guidance. ان کو مکمل اور پوری ہدایت نہیں ملتی ہے، ان کو ہدایت صرف اس راستے میں ملتی ہے کہ جس کی وہ کھوج، جس کی وہ تلاش کرتے ہیں. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ان کو مکمل ہدایت when will they receive the full guidance، کہ جب وہ اس رب کو پہچانیں گے کہ جس نے یہ بنایا ہے. اور اسی لیے اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو اس بات کو، حقیقت کو جو سمجھتے ہیں، they are the ones to receive the full guidance. ان کو صرف نہ جب اس سمندر میں، اس اندھیرے میں راستہ ملتا ہے are guided but they are guided to the actual truth. کس طرح سے اللہ طرح طرح سے کتنے ایویڈنسز، کتنے ثبوت ہمیں بیان کرتا ہے to convince man of the truth. اور جو اس کا حق، پھر اس حق کا جو انکار کرتا ہے تو پھر نقصان کس کا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، أَنشَأَكُم، پیدا کیا ہے تمہیں، من نفس، ایک نفس سے، ایک شخص سے، واحدۃ، فمستقر، پھر ایک ٹھکانہ ہے، ومستودع، اور امانت کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات، بے شک ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. اب اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر ہی غور و فکر کریں اور دیکھیں، غور کریں اپنی بناوٹ پر کہ اللہ نے ہمیں کیسے بنایا ہے. اللہ نے ہمیں ایک مرد اور ایک عورت کے ایک جوڑ سے بنایا ہے، اور اس ایک جوڑے سے اللہ نے اربوں خربوں کاؤنٹلیس ہیومن بینگز بنایا ہے. اور جو اللہ نے جو اس ایک مرد اور ایک عورت سے، اس ایک جوڑے سے کتنے سارے نسلیں، کتنے سارے قبائل، قومیں، اور ان کی جو الگ الگ خصوصیات ہے، ان کے الگ رنگ، ان کی الگ زبان، how many different characteristics of men and women Allah has created. اور کتنے مرد کتنے عورت، اس کا جو پروپورشن ہے یہ کون مینٹین کرتا ہے. یہ بھی جس طرح سے اللہ نے ابھی ساری چیزوں، آج کی جو سبق میں جو ہم پڑھے کہ اللہ نے جو کائنات کے اندر جو میریکلز رکھا ہے، جو عجائبات رکھا ہے، انہی میں سے یہ بھی ہے، ایک عجائبات میں سے ہے کہ اللہ نے ایک جوڑ سے کتنے سارے انسان کو پیدا کیا ہے. کیا کسی انسان نے خود اپنے فارم، اپنی شکل، صورت، اپنے جنس کو اس نے فارم کیا ہے؟ کس نے ہمیں بنایا ہے سوائے اللہ کے؟ کس نے ہمیں اپنے ماں کے پیٹ میں وہ شیپ دیا ہے، وہ کلر دیا ہے، وہ فارم، وہ جنس کس نے ہمیں دیا ہے؟ کس نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے؟ کس نے ہے جس نے ہمیں ایک ٹھکانہ دیا ہے اس دنیا میں؟ وَمُسْتَوْدَعٌ،
پھر ایک امانت کی جگہ، پھر ہم ایک ایسی امانت کی جگہ میں اللہ ہمیں لے جاتا ہے۔ ہم اللہ کی آیتوں پہ، نشانیوں پہ کیسے غور و فکر نہ کریں کہ اللہ خود ہمیں دعوت کرتا ہے کہ اللہ نے کھول کر یہ ساری آیتیں ہمارے بیان کے لیے بیان کیا ہے۔ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جو اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نکالتے ہیں، بِهِ نَبَاتًا، اس سے اگنے والی، کل شیء، ہر چیز، فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نکالتے ہیں، منہ، اس سے، خضیرًا، نخرج منہ، سبزی نکلتی ہے اس سے، حبًا متراکبًا، دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور، وَمِن طَلْعِهَا، وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجوروں کے گابے سے، قِنوَانٌ دَانِیَةٌ، خوشے جو ہے جھکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ، اور باغات، مِن أَعْنَابٍ، اور انگور کے، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، ملتے جلتے اور غیر ملتے جلتے، انظروا، دیکھو، إِلَى ثَمَرِهِ، اس کی طرف جب وہ پھل، إِذَا أَثْمَرَ، جب وہ پھل پکتا ہے، وَيَنْعِهِ، اور اس کا جب وہ پھلتا ہے اور جب وہ پکتا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن بار بار یہ آیت کو بیان کرتا ہے، ایسی قسم کی آیت کہ اللہ آسمان سے کیا ہے، پانی برساتا ہے، اور یہ ہمیشہ جب اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ آسمان سے پانی کا نازل ہونا، اور کس طرح سے اللہ جو زمین ہے، مردہ زمین، اس کو زندہ کرتا ہے۔ سو ان دی کانٹیکسٹ آف لائف اینڈ ویجیٹیشن، رین از آلویز مینشن۔ ہر انسان جو ہے، چاہے وہ جاہل انسان ہو، پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے وہ پریمیٹیو انسان ہو، سویلائزڈ انسان ہو، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ درخت کے لیے، فار دا گروتھ آف پلانٹس، واٹ از اسینشل، پانی جو ہے وہ درخت کے لیے، نباتات کے لیے ایک اہم شے ہے۔ لیکن یہ آسمان کا جو بارش سے آنا، کیا ہم واقعی میں اس کو اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں؟ کیسے اللہ ہمارے لیے اس بارش سے کھجور اور انگور اور زیتون اور انار اور یہ ساری چیزیں اللہ ہمارے لیے کیا ہے، پیدا کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ ہمیں دیتا ہے وہ متشابہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر متشابہ، ملتے جلتے بھی ہے اور غیر ملتے جلتے بھی۔ ہر پھل کی، ہر قسم کے پھل کی جب ہم اس کی بناوٹ دیکھتے ہیں تو اس کا شیپ جو ہے، اس کا فلیور، ٹیسٹ، سائز، کلر، جوس، اس کی جو ورائٹی ہے کتنی مختلف ہے، اور ایک ہی قسم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کے پھل میں بھی کتنی اللہ نے ہمارے لیے ورائٹی رکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ بیان کرتا ہے کتنے کم الفاظ میں، کتنی خوبصورتی سے، کہ اس کے معنی، دا ورڈنگز، دا میننگ، دا بیوٹی آف جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں اللہ ہمیں بیان کرتا ہے۔ چند آیتوں میں، چند الفاظ میں پوری کائنات کے اندر جو اہم چیزیں ہیں اس کو اللہ کیا ہے، ان آیتوں میں بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے اللہ آسمان سے بارش کو برسا کر، اور یہ اللہ جو پیدا کرتا ہے، فَأَخْرَجْنَا، اللہ بار بار اس چیز کو اس آیت میں سٹریس کرتا ہے، کون ہے جو بناتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا، پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، کہ اللہ ہی ہے کہ اس کو نکالتا ہے، اس چیز کو کیا ہے، پیدا کرتا ہے۔ تو جب اللہ ہمیں بار بار اس چیز پہ غور کرنے کے لیے کرائے، اور غور بھی ہمیں کیسا کرنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ صرف اس بات پہ غور مت کرو کہ کس طرح سے آسمان سے پانی برساتا ہے، پانی اترتا ہے، اور پھر اس سے کیا ہے، نباتات اگتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھو کہ کس طرح سے غور و فکر کرو اس پہ کہ جب وہ پھل جو ہے، جب وہ پہلے پھلتا ہے، اس درخت پہ پھل آتا ہے، اور پھر اس درخت پر وہ پھل کس طرح سے پکتا ہے، ہاؤ دا فروٹ رائپنس آن دا ٹری، اس چیز پہ بھی قرآن ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے ہر سٹیج پر، کہ جب وہ ایک بیج ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ اس کو پھاڑتا ہے، کس طرح سے جب وہ بیج اگتا ہے، اس کا ایک حصہ باہر آتا ہے، پھر اس کا تنا بنتا ہے، اس کی شاخیں بنتی ہے، کس طرح سے اس پہ پھل آتے ہیں، کس طرح سے اس پہ پھل پکتے ہیں، ہر سٹیج میں ہر چیز کو کون اس کو چلاتا ہے،
کون یہ سارا نظام چلاتا ہے؟ کون اس گٹلی کو پھاڑتا ہے؟ کون اس درخت کا جو تنا ہے اس کو اگاتا ہے؟ کون ہے جو اس پھل کے اندر اس رس کو، اس رنگ کو، اس ٹیسٹ، فلیور، ہر چیز کو بھرتا ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ ہم ان آیتوں پہ جب غور کرتے ہیں تو پہلے اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ جب ہمیں ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی اللہ دعوت دیتا ہے کہ ان ستاروں کو دیکھو کہ جو تمہیں گائیڈ کرتا ہے تمہارے راستے تلاش کرنے میں، تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری نشانیوں کو کیا ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کہ اللہ یہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کن لوگوں کے لیے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ تو ہم یہ ساری چیزیں جو اپنے اطراف دیکھتے ہیں، سب سے اہم چیز ہمارے لیے ہے that we should have knowledge of the things around us۔ اس کے بعد جب اللہ ہمیں آیتوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ کس کے معاملے میں؟ کہ جب اللہ ہمیں، کون ہے جو تمہیں اس ایک جوڑ سے تمہیں انسان کو بنایا ہے، تو اللہ اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے کہ جو نشانیاں اللہ نے ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ نشانیاں ہیں کس کے لیے، لقوم یفقہون، کہ جو کیا ہے، سمجھتے ہیں۔ پہلے کیا کہا تھا، لقوم یعلمون، کہ جو جانتے ہیں۔ سو نالج از دا فرسٹ تھنگ، علم رکھنا، دیٹ یو نو دا تھنگس اراؤنڈ اس۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے بعد اللہ جب when you have the knowledge, when you know the things around you, when you have knowledge of the things around you, then the next thing is you have the understanding۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون۔ اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے، سمجھ جو ہے، is a higher faculty than knowledge۔ اور یہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو and to understand the meaning of life، یہ ضروری ہے کہ ہم یہ فہم رکھیں۔ تو ان آیتوں میں کس کے لیے نشانی رہے گی؟ جو یہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، جو یہ فہم رکھتے ہیں۔ اور پھر اس آیت کے اینڈ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو بنانے کے بعد کہ کس طرح سے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کے کیا ہے، اللہ ہمارے یہ پھل فروٹ ساری چیزیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اس میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر اللہ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ He gives us fruits of different kinds۔ So in the spiritual world جو reward، جو the fruits that we will get in the spiritual world، یہ اس وقت ہمیں ملے گا کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائیں گے۔ لآیات لقوم یؤمنون، اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تو دنیا کے پھل ہے جو اللہ ہمیں دیتے ہیں، بٹ اف یو وانٹ دا فروٹس آف دا اسپرچوئل لائف تو یہ ہمیں کیسا ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ جب ہم اللہ کی آیتوں پہ ایمان لائیں گے، when we believe in the signs of Allah۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لیے، شرکاء شریک، کس کو؟ الجن، کس کو؟ جنوں کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا، اور تراشتے ہیں، لہو اس کے لیے، بنینا و بناتین، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم کے بغیر، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون اور بلند ہے، اور اس سے بلند تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ساری نشانیوں کو بیان کر دیا ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس کو سمجھے، تاکہ ہم اس پر اس کا علم رکھے، اس کو سمجھے، اس کو ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا سکتا ہے؟ کیا ہی برا عمل ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جبکہ اللہ ہی ہے جس نے ساری چیز کو بنایا ہے، جبکہ اللہ ہی ہے جس نے جنوں کو بنایا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت سے دل ہے جو بند ہے، بہت سی آنکھیں ہیں جو which choose not to see، وہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی they do not respond to the truth۔ یہ عربوں میں دور جہالت میں، پری اسلامک ٹائمز میں، جو کچھ عربز ایسے تھے کہ وہ
جو علم نہیں رکھتے تھے، جو جاہل تھے، وہ جنوں کو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جن کیسی مخلوق ہے، تو وہ اس جہالت میں ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب انسان جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے ڈیویشن میں، اپنے گمراہی میں ہی کیپس انکریزنگ ان ہز ڈیویشن۔ پہلے جو ڈیویشن ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اٹ سیمز ایز اف کہ بہت تھوڑا ہے، چھوٹا ہے، لیکن جب ہم اس ڈیویشن، اس گمراہی میں جب وہ جاتا ہے تو پھر دا ڈیویشن کیپس انکریزنگ، وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ یہ جو اینشنٹ عربس تھے وہ بھی ایک وقت دے یوز ٹو بلیو ان دا پاتھ، دے یوز ٹو فالو دا پاتھ آف اسماعیل علیہ السلام، کہ جس کی بنیاد جو ہے انہوں نے رکھا تھا۔ اور اس کی بنیاد کس نے رکھا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام جس راستے پہ تھے، اس کی بنیاد کس نے رکھا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا۔ تو یہ اس زمانے سے دے ویر آن دا رائٹ پاتھ، لیکن جو ڈیویشن ان کے اندر آ گیا، اپنے ان در ساؤنڈ کانسیپٹس آف بلیف ان دا وننس آف اللہ، جو درست عقیدہ جو ان کا تھا، when that started to deviate، تو یہ ڈیویشن جو انہوں نے کیا تھا یہ بہت it must have started in a very small way، لیکن وہ اتنا دور وہ بڑھتے گیا کہ وہ جنوں کی عبادت کرنے لگے۔ جو توحید پر قائم تھے، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے تھے، now those very same people they started worshipping the jinn۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان سیدھے راستے سے اور توحید سے تھوڑا سا جب ہٹ جاتا ہے تو وہ ڈیویشن however small it might be it keeps increasing۔ اور بہت سے ان کے مختلف اور طریقے تھے، ایسے برائی تھے جس پر وہ عمل کرتے تھے کہ وہ جنوں کو وہ پوجتے تھے۔ وہ اس بات کا خوف رکھتے تھے کہ اگر ہم ان کو، یہ شیاطین کو جو ہمیں کیا ہے نقصان پہنچانے پہ قدرت رکھتے ہیں، اگر ہم ان کو کچھ چڑھاوا نہ دیں گے، if we do not offer them something، تو یہ ہمیں کیا ہے نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ان کی جہالت تھی، یہ ان کا مسکنسیپشن تھا۔ ان کا ایک اور مسکنسیپشن تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ all of this یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب شرک جو ہے، جب شرک جڑ لے لیتا ہے تو پھر the deviation does not stop۔ پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے، اگر اس کا ایک قدم شرک میں ہوتا ہے اور وہ اس شرک میں جب بڑھتا جاتا ہے تو وہ گمراہی میں اور آگے چلا جاتا ہے۔ so when shirk takes the roots the deviation will not stop۔ یہ سورہ جو ہے ہمیں بہت ہی ان ویری سمپل، بلکہ ایک ہی الفاظ کے اندر وہ ہمیں ڈسکرائب کرتا ہے کہ ان لوگوں کی جہالت، ان لوگوں کی بے وقوفی کہ جو اللہ نے جن چیزوں کو بنائی ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ کس نے یہ جن کو کس نے بنایا ہے؟ وہ خلقہم، اس نے بنایا ہے، which means in just one word اللہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ جس کو تم پوچھتے ہو ان کو تو اللہ نے بنایا ہے، he has created، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو تم کیسی بے وقوفی، تم ایسی نادانی، ایسی جہالت کا کام کیسے کرتے ہو؟ اور یہ صرف ان مشرکین کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ قوم، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، یہ کہتے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ all of these claims، یہ ساری جو دعویٰ ہے ان کی بے بنیاد ہے، بیس لیس claims ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا حقیقت اس میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ساری چیزیں جہالت کی وجہ سے ہے۔ all of this is ڈیو ٹو دا اگنورینس، اور جو وہ اپنی گمراہی میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کیا ہے، اس آیت کے اینڈ میں اللہ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ یہ ساری ان کی جہالت کی، یہ ساری بغیر علم کے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، جنوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، جبکہ ساری چیزیں، چاہے وہ انسان ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، ہر چیز کو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، پھل ہو، سورج، چاند، ستارے، فروٹس، ایوری سنگل تھنگ ان دا یونیورس، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ان اینی وے، شیپ اینڈ فارم، اس کے ساتھ بیٹا، بیٹی، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، بغیر علم کے، یہ ساری چیز کیا ہے؟ فالس کلیم اور جہالت ہے۔
اللہ تو پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، اور وہ بہت بلند ہے اس سے کہ جو وہ بیان کرتے ہیں، جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس توحید پر قائم رکھنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جہالت سے اور بغیر علم کے ہم کوئی کام نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے اس رکوع میں ہم نے جو بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے دیے، ان ساری نعمتوں کی ہم شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اپنے زندگی کے ہر گوشے میں ہم اللہ کی توحید کو قائم کریں، اور توحید پر اللہ ہمیں قائم رکھے اور ہمارا یقین اس میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔